تھوڑی جی کوئی گڑبڑ ہے رکاوٹ آ کے فوراً صحیح کر لینی گل سیونگ والے کر اسٹاپ کریں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى في كلامه القديم ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. حمد بے عظمت خدائے پاک را آنکھ ایماندار مشت خاک را یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. الحمدللہ علی احسانہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے سجدوں کی حلاوت نصیب فرمائے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی غلامی نصیب فرمائے. برادران اسلام، آج بحمد تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و توفیق سے سورہ آل عمران آیت نمبر 134-35 اور قرآن حکیم کی سورۃ النور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 22 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث نصیب فرمائے. قرآن حدیث کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. بروز جمعہ جو شخص 100 مرتبہ درود پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 80 سالوں کے اس کے گناہ معاف کر دیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
کہ بروز جمعہ کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پیش کریں اور قرآن حکیم کی تلاوت کا بھی روزانہ کا معمول بنائیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، گزشتہ جمعہ المبارک کے بیان میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین خلیفہ بلا فصل جو پوری امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء اور مقرب فرشتوں کے بعد آسمان کی چھت کے نیچے جن کی عظمت، جن کی شان سب سے عرفہ والا ہے، اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ہم نے ذکر شروع کیا تھا، اور آج بھی جو گفتگو ہوگی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی عظمت کا ذکر ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو یہ مزاج دیا ہے، صحابہ کی عظمت کا ذکر ہو، ایمان کے گلستان میں ہریالی آتی ہے، ذکر اہل بیت ہو تو ایمان کے نور میں برکت ہوتی ہے۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں، یہ ہماری خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے، ہماری دونوں ہی آنکھیں روشن ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، ہمیں خارجیت سے بھی بچایا اور ہمیں رافضیت سے بھی بچا دیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ قربان 22 سال اللہ کے پیارے محبوب نے 22 سال کے قریب اپنے غلاموں پر محنت فرمائی، مکہ المکرمہ مکی زندگی ہو یا بدنی زندگی ہو، آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور ایک ایک حضور علیہ السلام کا غلام حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد غیر صحابی جتنا بھی عبادت گزار ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائل ہو، لیکن جس نے ایک لمحہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایمان کی نگاہ سے محبوب کے چہرے کو تک لیا اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہو گیا، تو بعد میں آنے والے تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان روحانیت کی جتنی منزلیں طے کر لیں، مگر ایک لمحہ جس نے پیارے محبوب کو ظاہری حیات میں ایمان کی نگاہ سے دیکھا، خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا، اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر صحابہ کے اندر مدارج ہیں، ان کی شانیں، تو بدری صحابہ بڑی عظمت والے، بیت الرضوان والے بڑی عظمت والے، پھر ان سب سے جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن 10 صحابہ کا حضور علیہ السلام نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، پھر ان میں خلفائے راشدین، یہ عرفہ والا ہے۔ خلفائے راشدین کے اندر افضلیت کے اعتبار سے صفحے اول پر جو سب سے عرفہ والا جن کی ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے بڑی آپ کو عظمت عطا فرمائی، بھلائیوں کے اندر بھی آپ صحابہ سے آگے آگے رہے اور محبت کے میدان میں، عشق کے میدان میں بھی سب سے عرفہ والا ہے۔ سوائے کے مہر کا عربی کے اندر ایک کتاب ہے، مفتی مکہ حضرت ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان تمام صحابہ
سے عرف و اعلیٰ ہے، اس کی وجہ کثرت صوم و صلاۃ نہیں، زیادہ نمازیں پڑھنا یہ نہیں۔ نمازیں تو سارے صحابہ پڑھتے تھے، تہجد گزار تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، کثرت سے درود پاک کا ورد ہوتا تھا، جہاد کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو یہ تو انہیں بڑا ذوق تھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو سب صحابہ سے افضل ہیں، اس کی وجہ بیان کی ہے، کثرت صوم و صلاۃ کی وجہ سے نہیں، الا ما ذکر فی قلبہ، افضل اس وجہ سے ہیں جو کچھ ان کے دل میں ڈالا گیا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا فیض میرے سینے میں ڈالا وہ سارا صدیق اکبر کے سینے میں نے منتقل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ قربان، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا، حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان، میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اکیلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان والا پلڑا میری ساری امت پر بھاری ہوگا۔ ایمان ایک مادی چیز تو نہیں ہے جس کا ویٹ، جس طرح ہم مادی چیزوں کا وزن کرتے ہیں، ایمان تو ایک لطیف چیز ہے، ایک عقیدت ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے مثال سے سمجھایا ہے کہ ان کے ایمان کی قوت، جتنے بھی دنیا کے اندر اہل ایمان ہیں، ہر ایمان والے کا تعلق اس نور کے ساتھ ہے جو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے۔ جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ جو اس کے سینے میں حضور علیہ السلام کے سینے پاک سے نور کی شعاع آ رہی ہے، وہ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا، قربان جائے مسابقہ فی الخیرات، بھلائیوں کے اندر بھی اوروں سے آپ اکثر آگے رہتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چند صحابہ بیٹھے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے، تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزہ کس کو ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ مجھے آج روزہ۔ وہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں، رمضان شریف کے روزے تو سبھی کے فرض ہیں جو عاقل بالغ، نفلی روزے کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ آپ نے پھر دوسرا سوال کیا، فمن تابع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کون ہے جو جنازہ پڑھ کے آیا، جنازے میں شرکت کر کے آیا؟ اور نماز جنازہ مومن کا پڑھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک قیرات کے برابر ثواب ہوتا ہے، اور وہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور اگر تدفین کے مراحل تک آپ شامل ہیں، پھر 2 قیراتوں کے برابر ثواب ہوگا۔ فرمایا آج تم میں سے کون ہے جو نماز جنازہ میں شرکت کر کے آئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ آج میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا۔ تیسرا سوال اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، تیسرا سوال کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج غریب کو مسکین کو کھانا کون کھلا کے آیا؟ حضرت پیر عبداللہ بارو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تو کھلانا بھی جانتے، اس سے بھی قوت بڑھتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی منزلیں بہت جلدی طے ہوتی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ میں مسکین کو غریب کو کھانا بھی کھلا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے محبوب جو بار بار سوال پوچھ رہے ہیں، اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا۔ سبحان اللہ۔ اور
کسی مسئلے کی طرف اشارہ، اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ چوتھا سوال امام الانبیاء سیاح الی مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون ہے جو مریض کی عیادت کر کے آیا، تیمارداری کر کے آیا، بیمار پرسی کر کے آیا؟ بیمار پرسی کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے تو پورا دن 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں، 70,000۔ اور اگر رات کو کسی مسلمان کی عیادت کرے تو پھر پوری رات اللہ کے نوری فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ اور بتائیے جس کے لیے معصوم فرشتے 70,000 فرشتہ جس کے حق میں دعا کرے گا اس کا فائدہ کتنا، کتنی برکتیں نصیب ہوگی۔ اور جتنا اپنے گھر سے جہاں مریض ہے وہاں اس کے پاس سفر کر کے گیا ہے، یوں سمجھیے میں جنت کا راستہ طے کر رہا ہوں، جنت کا راستہ، ہاتھ پکڑ کے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، مرد ہے مرد کا حق، لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خیر ہی خیر۔ پیارے محبوب کے پیارے غلام حضور علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا کہ آج مریض کی عیادت کر کے کون آیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں مریض کی عیادت کر کے بھی آیا۔ 4 سوال ہو گئے۔ جب 4 سوال اللہ کے پیارے محبوب نے کر لیے اور ہر سوال کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے رہے یا رسول اللہ یہ میں کام کر کے آیا، باقی سارے خاموش بیٹھے تھے۔ آخر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، یہ کام کسی مسلمان کے اندر جب جمع ہو جائیں تو اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیمارداری ہے، جنازے میں شامل ہونا، نفلی روزے رکھنا اور غریب کو کھانا کھلانا، یہ اچھائی کے کام ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت آپ سن رہے ہیں، سیرت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جنت کے اندر پہنچنے کے اسباب ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب فرما رہے تھے، سوائے کے محرقہ کے اندر حدیث ہے اور کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو 5374 حدیثوں کے راوی ہیں، 5374، سب سے زیادہ جنہوں نے حدیثیں روایت کی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ۔ اچھا، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے سے مقام افضل نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو مرویات ہیں وہ تھوڑی ہیں حضرت، لیکن مقام عرفہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو حدیثیں روایت کی وہ تھوڑی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے روایتیں فرمائی وہ بھی تھوڑی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے اور مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے جس میرے غلام پر صدقہ و خیرات کا غلبہ ہوگا زیادہ، ایک تو نا فرض ہے، زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے، عشر ہے، وہ اس سے ہٹ کر نفلی صدقات، صدقہ خیرات کرنے والا زیادہ ہوگا، آنے والے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں صدقہ و خیرات سے۔ جو صدقہ و خیرات زیادہ کرنے والا ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس شخص کو ندا ہوگی باب الصدقہ سے کہ تو اس راستے سے آ جا جنت۔ اور جس پر زیادہ نماز کا غلبہ ہوگا، یعنی فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز بہت زیادہ پڑھنے والا ہوگا، تہجد گزار بھی ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، ویسے بھی مکروہ ٹائم کے علاوہ جب ٹائم ملے نوافل میں مصروف رہتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت بہت زیادہ، صلاۃ کی جنس کی عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، اس کو جنت سے کس دروازے سے پکارا جائے گا؟ باب الصلاۃ سے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے حج بہت بڑے ہوں گے وہ بھی ایک خاص دروازہ ہوگا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایسے ہی جس نے روزے زندگی میں بہت زیادہ رکھے ہوں گے، باب الریان سے اسے پکارا جائے گا
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا کوئی ایسا بھی ہوگا خوش قسمت جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، ادھر سے آ جا، اس دروازے سے آ جا، ادھر سے آنا چاہے تو آ جا، ادھر سے آنا چاہے تو آ جا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صدیق اکبر وہ تو ہی ہے، سبحان اللہ، قربان جائے، صدیق اکبر کی عظمت پہ قربان جائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ حضور علیہ السلام کے یار غار ہیں، جو بچپن کے ساتھی، غار کے ساتھی، آج تک مزار کے ساتھی ہے، یہ ان کی عظمت و شان ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر وہ تو عظمت والا میرا غلام ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے تیرے لیے پکار ہوگی، ندا ہوگی، پکارا جائے گا صدیق اکبر باب الصلاۃ سے آ، سبحان اللہ، باب الریان سے آ جا، باب الصدقہ سے آ جا، 8 دروازوں سے جنہیں جنتی کہہ کے پکارا جائے۔ 15ویں صدی کا بھانگ پینے والا، ہاں بدتمیزی کرے، بے وقوفی اور بے ادبی کرے تو اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ 14ویں کا چاند آسمان کے سینے میں جگمگ جگمگ کر رہا ہو، اگر اسے کتا بھونکے تو چاند کی عظمت کو نقصان، ادھر منہ کر کے کوئی تھوکے تو تھوک اس کے واپس اس کے منہ پر آئے گا۔ صدیق تو صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 قرآن کی آیتیں سورۃ نور کے اندر جن کی عظمت کی گواہ ہے، فرماتی میں نے خواب دیکھا آسمان سے 3 چاند میرے گھر میں اترا۔ کتنے چاند؟ 3 چاند میرے گھر میں اتر آئے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا اور جہاں وصال ہوا حجرہ میرا، گود بھی میری، اللہ کے محبوب کے رخ انور کو میں تک رہی تھی، اللہ کے پیارے محبوب کا سر انور میری گود میں تھا اور حجرہ بھی میرا، تدفین بھی وہیں جب ہو گئی تو میرے ابا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چاند تو آ گئے، سبحان اللہ، پہلے چاند جو تو نے خواب میں دیکھا کہ میری منزل میرے گھر کے اندر 3 چاند اترے ہیں، پہلے چاند تو آ گئے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ کی تدفین بھی اسی حجرے میں ہوئی تو دوسرے چاند گیا۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، انہوں نے ان سے یہ جگہ مانگی تھی، میرا جی چاہتا ہے پیارے محبوب کی قرب میں، آپ کے قرب میں میری تدفین ہو۔ ام المومنین نے اشار کیا، فرمایا جگہ تو میں نے آپ کے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے میں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اسی حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی، آپ کو دفن کیا گیا تو کتنے چاند ہو گئے؟ 3 چاند سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آ گئے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ عظمت والی وہ ہماری امی ہیں، 18 قرآن کی آیتیں جن کی عظمت کی گواہ ہے، اور حضور علیہ السلام اتنا پیار کرتے، جہاں یہ منہ لگا کے برتن کو پانی پیتی تھی نا، حضور علیہ السلام بھی بقیہ پانی ادھر ہی منہ رکھ دینا اسی جگہ، اور حضور علیہ السلام تھا مسواک مبارک چبا کے حضور علیہ السلام کو دیتی تھی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آپ نے فرمایا کہ جبریل امین تیری تصویر میرے پاس لائے تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جبریل امین نے فرمایا، اللہ نے فرمایا پیارے محبوب یہ تمہاری بیوی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جو ماں کو بھونکے کتنا بے ادب ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے، قبر میں اسے جوتے لگیں گے، میدان معاشر میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ صرف یہ کن کی ماں ہے؟ سب اہل ایمان کی ماں ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہم خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں کہ امہات المومنین کا جب ذکر آئے تو دل کے اندر کیا ہے؟ ٹھنڈک پہنچتی ہے، ایمان کے اندر نور میں برکت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تینوں چاند سیدہ حضرت ام المومنین کے حجرے کے اندر آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ سورۃ نور
آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں، تھوڑی سی میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضیلت والے قسم نہ کھائیں، تو مفہوم اس کا یہ ہے جب حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن تک آپ بھی پریشان رہے، تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیل سے تو پھر میں کبھی پھر بیان کروں گا یہ حدیث افق کیا ہے، یہ واقعہ افق کیا ہے۔ تو پھر جو صحابہ تھے وہ تو عرض کرتے رہے یا رسول اللہ، جب مکھی بھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتی، مکھی، اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں، ہمیں یقین ہے کوئی ایسی خاتون آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی جس کا کردار مشکوک ہو، ہمیں یقین ہے۔ اور ایک صحابی بولے یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کا سایہ ہی نہیں بنایا سبحان اللہ، تو ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس لیے کہ جس وقت آدمی زمین پہ چلتا ہے سایہ پاک جگہ پر بھی پڑتا ہے، ناپاک جگہ پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ نے محبوب کا سایہ بنایا ہی نہیں، سایہ ہو میرے محبوب کا اور پھر ناپاک جگہ پڑے، سایہ ہی نہیں بنایا، نہ مکھی بیٹھتی ہے آپ کے وجود پر، ہمیں یقین ہے اللہ کے محبوب منتظر تھے وحی الہی کے۔ سورۃ نور کی 18 آیات نازل ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت بولے تھے؟ آپ کی امی پہ الزام لگا تو آپ پنگھوڑے میں بولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، حضرت بی بی زلیخا خاندان سے ایک بچہ بولا تھا چھوٹی عمر کا، اور جب ام المومنین پہ الزام لگا تو حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ حکمت یہ تھی، آپ فرماتے لوگ کہتے منافقین دیکھو اپنی بیوی کی صفائی خود پیش فرما رہے، اور آئندہ آنے والے لوگ کہتے دیکھو جی حدیث تو ضعیف ہے، جس طرح آج کل ہے اللہ کے نبی کی فضیلت کی حدیث ہو اور جس میں شان ولایت کا ذکر ہو، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، جی ضعیف ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کے محبوب منتظر رہے تاکہ ان کی عفت، ان کی عظمت اور پاک دامنی کا اعلان خود رب العلا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تو اب ام المومنین کو جو مطعون کرے گا، ان پہ تہمت لگائے گا، تو وہ قرآن کا کیا ہوگا؟ جب قرآن کا منکر ہوگا تو وہ مومن رہے گا؟ وہ مومن وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ نے وہ عظمت اور شان عطا فرمائی، تو آپ نے پھر قسم کھا لی۔ ان کا ایک رشتہ دار تھا مستا، آپ اس کو کپڑے لے کر دیتے، کھانا بھی دیتے، تو وہ بھی منافقوں کی سازش کا شکار ہو گیا۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، ہو میرا رشتہ دار اور میری بیٹی کے خلاف یہ بھی ہو گیا۔ پھر آخر یہ طائب تو ہو گئے، آپ نے فرمایا آئندہ نہ اسے کپڑے لے کر دوں گا نہ کھانا کھلاؤں گا، آئندہ میں اس کی ہیلپ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا ولا یاتل، قسم نہیں کھانی چاہیے اولو الفضل، فضیلت والوں کو۔ صدیق اکبر تو کتنی عظمت والا ہے، کتنی تیری شان ہے کہ تمہیں مناسب نہیں ہے اگر اس کی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا کھانا کھلانا اس کو بند کر دو، تعام دینا یا کپڑے پہنانا نہیں، تم اپنے کام کو جاری رکھو۔ اور آگے فرمایا وسعت وسعت والے کہ رشتہ داروں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مہاجرین فی سبیل اللہ کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جائے دوسرا مسلمان اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اللہ اس کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سورہ آل عمران سے بھی وسارعوا کہ جلدی کرو تم اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی آسمان زمین چوڑائی ہے اور تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جنت۔ چوڑائی ہے آسمان و زمین تو لمبائی جنت کی کتنی ہوگی؟ اور جنت میں امت محمدیہ سب سے پہلے جائے گی۔ آئے آخر میں ہے جنت میں انشاءاللہ 120 صفحیں جنتیوں کی کل ٹوٹل اور 80 صفحیں امت محمدیہ کی۔ 70,000 تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے مجھے بھی انہی میں شامل کرنا، فرمایا تجھے شامل کر۔ ایک اور کھڑے ہو فرمایا یہ سبقت لے گیا، یہ تو سے بغیر حساب و کتاب کے، اور حضرت اویس القرنی کا کوٹا ہوگا، مدر قبیلے کی بکریوں کے برابر وہ
गुनाहगारों को जन्नत में ले जाएंगे अहले ईमान। अगर उस्मान गनी का कोटा होगा, हुजूर दाता अली हजवेरी का होगा, ख्वाजा गरीब नवाज का होगा, इमाम आजम अबू हनीफा का होगा, बाबा फरीद गंदे शक्कर का होगा, उलमा हुज्जाज किराम और हाफिज साहबान डाल आ जाए को हाफिज छे को वैसे समझ रहे हो जी। हाफिज साहब भी जन्नत में ले जाएंगे और छोटे बच्चे भी ले जाएंगे। हमारा काम तो यूं है, उम्र भी थोड़ी, अमल भी आए भी सबसे आखिर में है और जन्नत के अंदर इंशाअल्लाह पहले जाएंगे। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, आखिरी बात हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का जब वक्त आया ना, तो सहाबा को फरमाया, ये तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तो आपने फरमाया मेरे महबूब के गुलामों, जब मेरा जनाजा पढ़ लेना तो मेरी चारपाई उठा के ना हुजूर अलैहि सलाम के रोज़े पाक के सामने और सलाम पेश कर देना, या रसूलल्लाह आपका पूरा गुलाम सलाम पेश कर। अगर अल्लाह के महबूब खुद इजाजत अता फरमा दें, दरवाजा खुल जाए तो फिर आपके कुर्ब में मुझे दफन कर देना। अगर आवाज ना आए, इजाजत ना मिले तो फिर जन्नतुल बकी में दफन कर देना। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, वो कैसा मंजर होगा जब सिद्दीक अकबर का जनाजा सहाबा पढ़ा के मदीने पाक की गलियों से। अब क्या करें, शोर नहीं है, वरना कारी अब्दुल वली साहब आज सलाम पढ़ाएंगे तो शेर आज से शेर पढ़ते हैं ना, आशिक का जनाजा है। सुभान अल्लाह। तो जिस वक्त हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजा पढ़ के चारपाई रखी गई, या रसूलल्लाह आपका गुलाम आपको सलाम पेश कर रहा है और इजाजत चाहता है, तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, रोज़े पाक से दरवाजा भी खुल गया और अंदर से अल्लाह के महबूब ने फरमाया, औसल हबीब हबीब, यार को यार से मिला दो, बचपन का साथी, जवानी का साथी, जिंदगी मक्के की जिंदगी थी साथी, हिजरत के साथी, याद रखो। और प्यारे महबूब के सफर के अंदर साथी रहे, गारे सौर के गार के भी साथी और आज तक मजार के भी साथी। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो सिद्दीक अकबर ने हमें मसला भी समझा दिया, पूरी उम्मत मोहम्मदिया नबी जिंदा, सारे नबी जब शहीद जिंदा है, वला तकूनु लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया वलाकिन ला तशउरून। जब शहीद जिंदा, शहादत से मकाम आ गए सिद्दीकी का, सिद्दीकीन जिंदा हैं, उससे अगला मकाम नबूवत का है, नबूवत से आगे मकाम रिसालत का है। फिर 313 रसूलों में उलुल अज़म रसूल जो 5 हैं वो अजमत वाले हैं और उन सब से आला जब शुहदा जिंदा हैं, सिद्दीकीन जिंदा हैं, सारे नबी जिंदा हैं, सारे रसूल जिंदा हैं, वो तो मुर्दा अकीदे वाला है जो नबी को जिंदा न माने। न कुरान का फायदा हुआ, न हदीस पढ़ने का फायदा हुआ। मेरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्ज करते हैं आका की बारगाह में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। जब महबूब के मुखड़े को देखा, कसम उठा के कहते हैं, अल्लाह की कसम महबूब आप जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, शान सिद्दीक अकबर आपने समाज फरमाई। और ख्याल क्या करें, दाएं बाएं आजकल बड़े फितने उठ रहे हैं, किसी सहाबी की बेअत भी हमसे ना हो, आले बैत का अदब, तमाम सहाबा का अदब अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब फरमाए। और यही सुन्नियों का पूरा इम्तियाज है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत